أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی سننے والے ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور آپ سب کا رمضان جو کہ بہت ہی بابرکت اور خیر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جو سب کا بہت ہی اچھا گزر رہا ہے اور گزر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہمیں ذرا بھی احساس بھی نہیں ہو رہا کہ کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ اور آج ہم خلاصہ کرنے جا رہے ہیں 13ویں پارے کا قرآن کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اسی طرح سے ہمارے رمضان بہت اچھے سے گزرے اور ہم بہت ہی اپنے آپ میں بہت ساری تبدیلیاں جو محسوس کر رہے ہیں اس پہ قائم و دائم رہیں اور رمضان گزرنے کے بعد بھی، اور کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں، خود بھی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ بغیر کوشش اور بغیر اللہ کی توفیق کے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے، اپنے آپ سے، اور کوشش کرنی ہے اپنے اندر ان تبدیلیوں کو جو ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں اس پہ قائم و دائم رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ایمان کی حالت میں رکھے، اور اسی طرح سے جو ہے نماز کا پابند بنائے اور روزے کی جو ہے قرآن کے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ذکر و اذکار کی توفیق عطا کرے، اور ہم اسی طرح سے بعد میں بھی یہ چیزیں کرتے رہیں، بعد میں بھی قرآن کو پڑھیں، بعد میں بھی ذکر و اذکار کریں، بعد میں بھی تسبیح و تحلیل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہو اور ہم بھی ساری چیزوں کو بند کر کے طاقوں میں سجا دیں، تو ایسا نہ کریں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خود بھی جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے اس چیز کی توفیق دے کہ میں ہمیشہ جو ہے قرآن و حدیث کو اسی طرح سے سمجھتی رہوں، اسی طرح سے پڑھتی رہوں، اور اسی طرح سے اپنے اعمال میں جو ہے اللہ کی رضا کو اور اللہ کی خوشنودی اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پارہ نمبر 13 کی طرف، جو ہم نے کل پارہ نمبر 12ویں جز کا ہم نے خلاصہ کیا تھا، جس میں 2 صورتوں کا ذکر تھا، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ تو ہمارا جو ہے وہ سورہ یوسف کا تذکرہ چل رہا تھا، یوسف علیہ السلام کا قصہ، جسے کہ اللہ نے احسن القصص کہا ہے، یعنی بہترین قصہ ہے قصوں میں سے۔ تو جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اجمالی طور پر ذکر ہو چکا ہے، عرض کیا جا چکا ہے۔ اب اس قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں کہ لیکن یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصے کے صرف اس حصے سے نہیں ہے جو 13ویں پارے میں آیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو بصائر و عبرت حاصل ہوتی ہیں وہ درج ذیل میں بالترتیب درج ذیل ہیں۔ بعض اوقات مصیبت، نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور انہوں نے جو پریشانی اٹھائی کنویں میں بھوکے پیاسے رہ کر کے، اور پھر وہ اس کنویں میں سے نکالے گئے اور مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، اور پھر وہ کس طرح سے عزیز مصر کے پاس پہنچے، اور پھر کس طرح سے وہ مصر پر انہوں نے حکمرانی کی،
تو کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات مصیبت جو ہے وہ نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی. انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا. مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی. عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا. کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے. لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمراں بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی. نمبر 2، حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے. سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں. کسی میں بھی یہ حسد کی بیماری اگر ہو جاتی ہے تو وہ واقعی بہت افسوسناک ہوتا ہے. اور نمبر 3، اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی اور آبا و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا. مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصائب اور شدائد کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا. نمبر 4، عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں. نمبر 5، مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنہ کا باعث ہوتا ہے. نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی. اسی لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے. ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے. نمبر 6، ذات باری پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن بچانا آسان ہو جاتا ہے. مومن کو چاہیے کہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے. جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہیں. بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں نہیں. نمبر 8، سچا دائی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا. سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا. خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا. نمبر 9، ہر مسلمان کو عموماً اور دائی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا. نمبر 10، اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا. اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے. نمبر 11، اس قصے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں. پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا، تیری عزت کی قسم، میں یعنی تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں. اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام
मुखलिस और मुंतखब थे, लिहाजा उन्हें राह रास्त से हटाना खुद शैतान के बकौल मुमकिन ही न था। तीसरी शहादत खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। अभी गुजरा है कि उन्होंने फरमाया था, ए मेरे रब, मुझे जेल ज्यादा महबूब है इस बुराई से जिसकी तरफ ये मुझे बुलाती हैं। चौथी शहादत अजीज मिस्र की बीवी की है। जब उसने वाज़ेह तौर पर कहा था अब हक वाज़ेह हो गया, मैंने उसे फुसलाने की कोशिश की थी और ये सच्चों में से है। पांचवी शहादत अजीज मिस्र के खानदान के उस फर्द की है जिसने कहा था अगर कमीज आगे से फटी है तो ये सच्ची है और यूसुफ माज़अल्लाह झूठों में से है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो जुलेखा झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। जब देखा गया तो आपकी कमीज पीछे से फटी हुई थी। छठी शहादत उन जनाने मिस्र की है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। उन्होंने आपके किरदार की सफाई की गवाही देते हुए कहा था हमें यूसुफ के बारे में किसी बुराई का इल्म नहीं है। इन तमाम शहादतों से कतई तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी साबित होती है। अब अगर कोई सियाह दिल आपकी तरफ बुराई की निस्बत करता है तो उससे बड़ा जाहिल और गबी कोई नहीं। 12वीं नसीहत इस किस्से से यह हासिल होती है कि अल्लाह किसी को तकलीफ में मुब्तला करने का फैसला कर ले तो उसकी तकदीर और फैसले को कोई टाल नहीं सकता। अगर किसी के साथ खैर और इज्जत का फैसला कर ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सूरह यूसुफ का इख्तिताम इस आयत पर हुआ है। उनके किस्से में अक्लमंदों के लिए इबरत है। ये कुरान ऐसी बात नहीं जिसे खुद बना लिया जाए, बल्कि ये उन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे पहले नाजिल हुई हैं और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। गोया इस तरफ मुतवज्जा किया गया है कि जो अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल कर तख्त पर बिठा सकता है, वो अल्लाह इस बात पर कादिर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इज्जत अता करे और उनके लाए हुए दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे। अब यहाँ से सूरह राद शुरू होती है। सूरह राद मक्की सूरह है, उसमें 43 आयात और 6 रुकू हैं। इस सूरह में तीनों बुनियादी अकायद यानी तौहीद, नबूवत और बास बादल मौत से बहस की गई है। इस सूरह की पहली आयत में कुरान करीम की हक्कानियत का जिक्र है। ये नुक्ता काबिल गौर है कि जिन सूरतों का आगाज हुरूफ मुक़त्तियात से होता है उनकी इब्तिदा में आम तौर पर कुरान करीम का जिक्र होता है, जिससे इस कौल को तक़वियत हासिल होती है जिसके मुताबिक हुरूफ मुक़त्तियात इन मुखालिफिन को चैलेंज करने के लिए लाए जाते हैं जो कुरान मजीद को माज़अल्लाह इंसानी काविश करार देते हैं। इस सूरत में जो अहम मज़ामीन बयान किए गए हैं वो दर्ज झेल हैं। सूरत की इब्तिदा में अल्लाह के वजूद और उसकी वहदानियत के दलाइल बयान किए गए हैं कि आसमानों और ज़मीन, सूरज और चाँद, रात और दिन, पहाड़ों और नहर, गल्लाजात और मुख्तलिफ रंगों, जायकों और खुशबुओं वाले फलों को पैदा करने वाला वही है और मौत और जिंदगी, नफा और नुकसान उस अकेले के हाथ में है। क़यामत के दिन बास जज़ा को साबित किया गया है। ये एक ऐसा मसला था जो मुशरिकीन की समझ में नहीं आता था। वो अल्लाह के वजूद का इकरार भी करते थे, उसे अर्ज़ व समा का खालिक भी तस्लीम करते थे, लेकिन मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार करते थे। उनकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि हड्डियों के बोसीदा और गोश्त पोस को मिट्टी में मिल जाने के बाद इंसान दोबारा कैसे जिंदा हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरिकों को तो इस पर ताज्जुब होता है कि मुर्दा हड्डियों में जिंदगी कैसे डाली जाएगी, जबकि दर हकीकत बाइस ताज्जुब बास बादल मौत नहीं बल्कि बास बादल मौत का इंतजार बाइस ताज्जुब है। अल्लाह ताला ने ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो अल्लाह के हुक्म से इंसान की हिफाजत करते हैं। एक उसूली बात की इरशाद फरमाई गई है कि किसी कौम के साथ अल्लाह ताला का जो खुसूसी मामला होता है वो अपने मामले को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि उसके कौम के हालात नहीं बदल जाते। जब वो कौम खुद ही अपने आप को नेमत की बजाय मुसीबत और कशाइश के बजाय तंगी का मुस्तहिक बना लेती है तो उसे जिल्लत वाले असबाब तर्क करके इज्जत वाले असबाब व वसाइल अख्तियार करने होंगे। इज्जत की आरजू से इज्जत का हुसूल नामुमकिन है। बातिल और अहले बातिल को इस सैलाबी झाग से तशबीह दी गई है जो बज़ाहिर हर चीज पर छाई होती है लेकिन बिलाखिर सूख कर ज़ायल हो जाती है। हक और अहले हक को इस सोने और चांदी के साथ तशबीह दी गई है जो जमीन पर ठहरा रहता है।
پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔ اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بتائی گئی ہیں۔ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اشقیاء کی 3 نمایاں علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خوش شہادت دی ہے۔ اس طرح وہ اہل کتاب کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ اب سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے اور اس کی پہلی آیات میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے۔ کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار، عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان مکذبین نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے۔ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ اسی شبہ کے جواب میں انبیاء نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت وہ سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی بھی ضرورت باقی رہتی ہے؟ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا۔ وہ اپنے آبا کی راہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے، اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کر لیا جائے۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں
خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کے میلان، اقامت الصلاۃ اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ حق اور ایمان کے کلمہ کو شجر طیبہ کے ساتھ اور باطل اور دل کے ساتھ باطل دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے۔ حق اور ایمان کے کلمہ کو شجر طیبہ کے ساتھ دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ سورہ ابراہیم کے آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے۔ جیسے اس سورہ کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اسی طرح اس کی آخری آیات میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس قرآن کو ہماری زندگی کا مقصد بنا دے اور ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت کو ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت کو مقدر کر دے، اور اللہ ہم سب کو اور ہمارے اور جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا کر اور سب کو جہنم کے ہولناکی سے بچا۔ اور اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا اور ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آمین۔